آج کا جو ہمارا پروگرام ہے وہ پیش گوئیوں کے حوالے سے ہے، جس میں عامر صاحب میرے ساتھ ہیں۔ جہاں تک میرا مطالعہ ہے، جہاں تک میرا ناقص علم ہے، میں نے کہیں نہ پڑھا نہ سنا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صداقت کا معیار اپنی کسی پیش گوئی کو ٹھہرایا ہو، لیکن مرزا صاحب کی ساری نبوت کا، سارے دعووں کا انحصار دار و مدار ان کی پیش گوئیوں پر ہے، اور وہ اسی چیز کو معیار ٹھہراتے ہیں کہ میری اگر ایک بھی پیش گوئی غلط نکلتی ہے تو میں جھوٹا ہوں۔ میں آپ کی اس بات سے اتفاق کرتا ہوں کہ نبی کی صداقت کا واضح معیار پیشین گوئی کو نہیں رکھا گیا اللہ نے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ چیز کوئی اٹکل پچو کے ساتھ بھی کر سکتا ہے، کوئی اپنے دور اندیشی کے تجربے کے ساتھ بھی کر سکتا ہے کہ کوئی بات کہے کہ آج سے 10 سال بعد یہ ہوگا اور وہ ہو جائے، تو کیا اس کے سچے ہونے کی نشانی ہے؟ نہیں، سچے ہونے ابن تیمیہ نے بھی اس کے اوپر بات کی ہے نبوات کے اندر، امام ابن حزم الاندلسی نے الظاہری القرطبہ کے الملل والنحل کے اندر انہوں نے بات کی کہ کیا انبیاء کو ان کی پیشین گوئیوں کی صداقت کی وجہ سے جانا جائے گا؟ تو اکثریت اور جمہور اس چیز پر کہتے ہیں نہیں۔ تو بالکل میں اس بات سے جزوی طور پر اتفاق کرتا ہوں کہ اس کو ایک بنیادی پیشین گوئی کو یا پروفیسیز کو بنیادی طور پر کسی نبی کی صداقت کے لیے تو ہم نہ قرآن نے پیش کیا مگر اشارتن ضرور پیش کیا۔ مثال کے طور پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات میں سے ایک معجزہ یہ بھی رکھا جاتا ہے کہ وہ بتاتے تھے کہ تم اپنے گھر میں کیا چھوڑ کر آئے ہو اور تم نے کیا رکھا ہے کھانے پینے کے لیے۔ یہ قرآن بتاتا ہے عبارت سے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کو خبر دیتے تھے اپنی شباب میں، اپنی جوانی میں، کہ تمہارے گھر کے اندر یہ معاملات ہو رہے ہیں۔ وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ یار یہ تو معاملہ ہم نے راز میں رکھا ہوا تھا پردے میں، ان کو کیسے خبر ہو گئی؟ تو انباء الغیب جو ہے، یعنی غیب کی خبریں، ہڈن جو ہے نا وہ چیزوں کو ریویل کرنا، انویل کرنا، پردے میں چھپی ہوئی چیزوں کو، ان کا تعلق ماضی سے بھی ہو سکتا ہے، حال سے بھی ہو سکتا ہے، اور مستقبل سے بھی ہو سکتا ہے۔ نبی کا کام بائی ڈیفینیشن یہ ہوتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اچھا اسی چلیں ایک اور واقعہ بھی لے لیتے ہیں جو نبی کی صداقت پر صحابہ کرام پیش کرتے تھے۔ غزوہ بدر تھی تو صحابہ کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے میدان سے پہلے اشارہ کر کے بتا دیا یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، یہاں میں اس کو دیکھ رہا ہوں، بخاری شریف کے اندر ہے۔ اچھا حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ واللہ ورب الکعبہ، کعبے کے رب کی قسم ہے، ٹھیک ہے جی، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن جگہوں پر اشارہ کیا 1 انچ بھی اس سے آگے اور 1 انچ بھی پیچھے نہ گرا وہ شخص، وہیں گرا جس جگہ پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا تھا کہ یہ یہاں مر کر گرے گا۔ اب مقصد کہنے کا یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت کی یہ نشانی ہوئی، تو ان کی صداقت کو پورا کیا اور نبوت کی شان بڑھائی، یعنی نبوت پر صداقت کی مہر یا تصدیق کہہ دیتے ہیں اس کو، مگر یہ کہنا کہ اگر یہ نہ ہوتا یا یہ عمل نہ ہوتے تو نبوت نامکمل رہتی، نعوذ باللہ، ایسا نہیں، ایسا نہیں۔ نبوت اپنی جگہ پر مکمل ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ پیشین گوئیوں کی محتاج نہیں ہے۔ ہاں پیشین گوئیاں ایک نبی کی اضافی ڈیوٹی ہوتی ہے تا یہ کہ حجت تمام ہو جائے، اس کو آپ اس طریقے سے کہہ سکتے ہیں، اضافی ڈیوٹی، کیونکہ اس میں تعلیم تو نہیں ہوتی۔ مثال طور پہ پیشین گوئی میں یہ تو نہیں ہوتا کہ نماز کیسے پڑھنی ہے یا روزہ کیسے رکھنا ہے، تو احکامات نہیں ہیں، مگر یہ ہے کہ ایک اضافی چیز ہے جو کہ تحدیث نعمت کے طور پر نبی عطا کر دیتا ہے امت کو۔ خیر شیخ صاحب، آج کا موضوع جو ہے وہ میں نے رکھا ہے پروفٹ وداؤٹ پروفیسیز، ٹھیک ہے شیخ صاحب؟ یعنی یہ ایسے ہی ہے کہ کوئی انسان کہے کہ میں انسان ہوں اور انسانیت نہ ہو، اور ایک نبی کہے میں نبی ہوں اور انباء الغیب نہ ہو، یعنی ڈیفالٹ جو ڈیفینیشن اس کے اندر چیزیں بیٹھنی چاہیے وہی نہ ہو۔ اچھا یہ میں نے کیوں رکھا ہے؟ ایسا پروفٹ کون سا ہے جو وداؤٹ پروفیسیز کیا ہے؟ میرے علم کے مطابق مرزا غلام احمد قادیانی صاحب جہانی جو ہیں، یہ وہ ایک متنبی ہیں، ایک سیلف پروکلیمڈ نبی ہیں جو کہ وداؤٹ پروفیسیز تھے، پیشین گوئیوں کے بنا۔ آپ کو کہہ سکتا ہے جی پیشین گوئیاں تو بہت کی تھی، میرے نزدیک پیشین گوئی یا پروفیسی وہی پروفیسی ہوگی جو پوری ہو، ٹھیک ہے؟ جو پوری ہی نہ ہوئی اس پروفیسی کو پروفیسی کیا کہیں؟ نبی اور رسول کے درمیان فرق کیا جاتا ہے۔ یہ میں بات اس لیے بیان کرنے لگا ہوں کہ عام طور پر قادیانیوں، مرزائیوں اور کئی ہمارے مسلمانوں کے درمیان بھی یہ چیز بیان کی جاتی ہے کہ نبی اور رسول میں فرق ہے۔ قرآن میں کسی جگہ پر یہ فرق بیان نہیں کیا گیا۔ رسول بھی غیب کی خبریں دے سکتا ہے، نبی بھی دے سکتا ہے،
نبی بھی پیشین گوئی کر سکتا ہے، رسول بھی کر سکتا ہے، تو یہ نبی کے ساتھ خاص نہیں ہے۔ اب دیکھیں غیب کی خبروں کا جو اظہار ہوا ہے وہ رسول کے اوپر ہوا ہے۔ اب قرآن کی آیت پڑھوں گا، اس سے پہلے میں یہ چیز بتانا چاہتا ہوں غیب کیا ہے، کیونکہ پروفیسی غیب سے تعلق رکھتی ہے، تو اس چیز کو بھی سمجھنا ضروری ہے۔ نہایت مختصر سا وقت لوں گا چیزوں کو سمجھانے کے لیے۔ شیخ صاحب ایک تو چیز ناظرین اور شیخ صاحب کے توسط سے یہ ہے کہ کلیئر ہو جائے کہ غیب کا جو عالم ہے نا، عالم الغیوب، وہ صرف ایک ہے، صرف ایک، جس کو قرآن نے عالم الغیب کہا ہے، وہ اللہ کی ذات ہے۔ نہ فرشتے، نہ جنات، نہ نبی، نہ کوئی پیر، نہ کوئی ولی، نہ کوئی پگاڑا، نہ کوئی بابا، نہ کوئی چاچا، نہ کوئی تایا، ٹھیک ہے، کوئی بھی نہیں ہے، صرف اور صرف ایک ذات ہے، وہ ہے عالم الغیب۔ جب وہ کسی کو چیز عطا کر دے تو وہ غیب نہ رہی اس شخص کے لیے، عالم الغیب صرف ایک ہی ذات ہے، اور اس نے جب عطا کر دیا وہ غیب نہیں رہا۔ یہ سمجھنا اس لیے ضروری ہے کہ ایک نبی کے مقام میں اور ہمارے مقام کے اندر فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ نبی ڈائریکٹ اللہ سے پاتا ہے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اس کو انباء الغیب ہے، وہ نبی ہے، غیب کا جاننے والا ہے، مگر وہ توسل سے، وساطت سے، وسیلے سے حاصل کرتا ہے۔ قرآن کی آیت پڑھ دیتا ہوں تاکہ چیزیں کلیئر ہو جائیں۔ یہ آیت ہے جی آج کے ہمارے موضوع کی بنیاد، تو بڑی توجہ سے اس آیت کو سامنے اپنے رکھیے۔ 72 کی ورس 26 اور 27، اس میں دو مسئلے حل کیے ہیں شیخ صاحب، جو میں بیان ابھی کرنا چاہ رہا تھا، کہ ایک یہ ہے کہ وہ ایسا عالم الغیب ہے کہ وہ اگر نہ چاہے نا تو کوئی خبر نہیں حاصل کر سکتا، اگر وہ کسی کو نہ دینا چاہے علم تو حاصل نہیں کر سکتا، یہی اس نے بیان کیا ہے۔ 26 میں کہتا ہے عالم الغیب، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا، وہ ایسا عالم الغیب ہے کہ نہ چاہے تو نہ ظاہر کرے کسی ایک پر بھی اپنے غیب کو، یعنی ایسا عالم الغیب، یعنی میں غیب والا بندہ ہوں، میں نے راز رکھا ہے، مجھے کوئی جناب کیمرہ لگا کے سن کے چلا جائے، میری ریکارڈنگ لیک ہو جائے، میرے منہ سے کوئی بات پھسل جائے میری بات نکل جائے، نہ، اللہ ایسا عالم الغیب نہیں ہے کہ جی ولی گئے ہیں اوپر جی اور چوری چوری جناب فلانی چیز راز لے آئے، جن گئے اوپر جناب فلانی راز لے، نہیں، اللہ عالم الغیب ہے، تو وہ نہیں چاہتا تو وہ نہیں دیتا، یہ اپنی مرضی کے ساتھ دیتا ہے کسی کو۔ اب یہ آگے اس مسئلے کو حل کر دیا کہ پھر سوال اٹھتا تھا کہ اگر آپ غیب نہیں دیتے کسی پر تو یہ انبیاء جو کہتے ہیں کہ بھئی یہ غیب کی خبریں ہیں تو یہ کہاں سے آتی ہیں؟ سوال تھا، اس سوال کا جواب دیا اللہ کے ساتھ، ایک استثناء کر دی، ایکسیپشن، کہا الا من ارتضى من رسول فانه يسلك من بين يديه ومن خلفه رصدا، کہا مگر ہاں ایک ایکسیپشن ہے کہ میں جس پر چاہتا ہوں، جس پر راضی ہوتا ہوں رسول میں سے، اس کو میں ظاہر کر دیتا ہوں اپنے غیب کو، مگر جب وہ میں ظاہر کرتا ہوں نا اپنے غیب کو تو اس کو میں آگے اور پیچھے سے سکیور کرتا ہوں، ٹھیک ہے، اس کے امیونٹی کو، اس کے پاس کوڈ پیٹرن بنا دیتا ہوں تاکہ کوئی اس میں اندر سے کوئی ڈز نہ لگا سکے، کوئی چوری نہ کر سکے۔ یہ اس آیت کے اندر شیخ صاحب مسئلہ بیان کیا گیا ہے۔ اس سے جو دو چیزیں بلکہ تین چیزیں سمجھ لیں، دو عقیدے کی ہو جائیں گی اور ایک جو ہے ہمارے موضوع کی، دو عقیدے کی چیزیں سمجھ لیں دوستو، قرآن کی آیت سے کرسٹل کلیئر ہے، کوئی آئیں بائیں شائی نہیں، سیدھی، عالم الغیب صرف اللہ کی ذات ہے۔ نمبر دو عقیدہ، انبیاء کے پاس جتنا غیب ہے وہ اللہ کی مرضی سے ان کے پاس حاصل ہوا ہے، وہ چاہ کر بھی اس کو حاصل نہیں کر سکتے تھے، یہ اللہ نے چاہا ہے، الا من ارتضی، وہ جس کو چاہے، یہ نہیں کہا رسول جب چاہے حاصل کر لیں، نہیں، تو وہ چاہے۔ دو عقیدے کلیئر ہو گئے کہ پیشین گوئی اور غیب کی خبر کبھی بھی جھوٹی نہیں ہو سکتی، وہ غلط نہیں ہو سکتی نبی کی۔ یہ کہاں سے نکلا؟ اس آیت کے آخری حصے سے، فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ رَصَدًا، کہ جب اللہ کی ذات غیب کی خبر اپنے نبی تک پہنچاتی ہے تو وہ اتنا اس کو سکیور کرتی ہے کہ اس میں آئیں بائیں شائیں نہیں ہوتی، اس میں غلطی نہیں ہو سکتی، اس میں یہ نہیں ہو سکتا کہ جناب 2.5 سال کہا تھا تو 2 سال ہو گئے اور 2 سال کہا تھا تو 3 سال ہو گئے، ایسا نہیں ہوتا۔ اچھا، مطلب بلنک آف آئی کا بھی اس میں شائبہ نہیں ہے کہ اس میں سے کچھ شائبہ نہیں نکال ہے، لیا جائے یا ڈال دیا جائے، یا اس میں کچھ رکھ دیا جائے، اس میں کوئی ترمیم، کوئی تحرف، کوئی تبدل، وہ چیز نہیں ہو سکتی، یا یہ شاید اللہ کی سمجھ طرف نہیں آئی تو شاید اس کی جی مراد یہ ہاں، ہوگی اس سرعت، تقریباً کا، جی مطلب جی اس وہ طرح کے، سرعت یا الہام بڑی کی وجہ سے، تیزی سے آ رہے ہیں تو جی پتہ جی ہی جی نہیں چلا۔ بالکل بالکل، وہ ایسا ہو گیا، یہ چیز نہیں ہو سکتی۔
دوستوں مجھے یہ موضوع چننے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا صاحب کے نزدیک بھی پیشین گوئیوں کے متعلق ایک بڑا حساس نظریہ وہ رکھتے ہیں. یعنی وہ یہ کہتے ہیں کہ کسی شخص کی اگر پیشین گوئی ہی جھوٹی ثابت ہو گئی تو اس سے بڑی رسوائی اور شرمندگی کیا ہوگی کسی عام شخص کی بھی. حوالہ آپ کی اسکرین کے اوپر ہے, اس کو میں کلیئر کر کے دکھا دیتا ہوں. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 382 پر تریاق القلوب میں جہاں انہوں نے پنڈت لیکھ رام کی پیشین گوئی کے حوالے سے اپنے بارے میں کہا کہ اگر یہ پیشین گوئی پوری نہ ہو تو مجھے گلے میں رسا ڈال کر کسی سولی پر کھینچا جائے, مجھے روڈ پر گھسیٹا جائے, میں ہر چیز سزا بھگتنے کے لیے تیار ہوں. اسی کے آگے ایک اصول دیا, کلیہ, ایک فارمولا, ایک پرنسپل, ایک رول. وہ یہ دیا کہ کسی انسان کا اپنی پیش گوئی میں جھوٹا نکلنا خود تمام رسوائیوں سے بڑھ کر رسوائی ہے, زیادہ اس سے کیا لکھوں. ٹھیک ہے جی. اچھا, اس سے جو چیز سمجھ آئی دوستو وہ یہ آئی کہ مرزا صاحب کے نزدیک نبی کجا, ولی کجا, اولیاء کجا ایک عام شخص بھی اگر کوئی پیش گوئی کرے اور وہ پوری نہ اترے تو یہ سب سے بڑی رسوائیوں میں سے ایک رسوائی ہے. اب اس اصول کو مد نظر رکھتے ہوئے میں نے پھر کوشش کی کہ مرزا صاحب کی پیشین گوئیاں اور پروفیسیز کے حوالے سے بھی بات کی جائے. چونکہ وہ مدعی نبوت ہیں تو ان کی نبوت کو تو ہم جھوٹا ہی سمجھتے ہیں, مگر چلیں حجت تمام کرنے کے لیے ناظرین سے اور قادیانی جو حضرات احمدی دوست ہیں ان سے ہم استفسار استفہام کریں. کیا ہے دوستو, مرزا صاحب کی کسی پیشین گوئی کو جو آپ سمجھتے ہیں کہ پوری ہوئی ہو ہمارے سامنے رکھیں, کم از کم ایک ہی رکھ لیں تو ہم اس پر بات کر سکیں. بہرحال میں پھر آگے چل کر بتاؤں گا کہ کون سی پیش گوئی رکھنی ہے ہم نے. شیخ صاحب اگلا والا, اس میں دیکھیں پوری کی پوری بنیاد کو ملیا میٹ کرنے کا نظریہ مرزا صاحب نے پیش کیا ہے, اصول پیش کیا ہے. روحانی خزائن جلد 15 صفحہ 84 کتاب مسیح ہندوستان میں مرزا صاحب نے گوتم بدھ کی پیشین گوئی کے حوالے سے کہ عیسیٰ علیہ السلام آ رہے ہیں دوبارہ اور ان کا دوسرا نام جو ہے وہ بگمامتیہ ہے, اس حوالے سے انہوں نے پیش گوئی کی. اس میں اس کانٹیکسٹ میں انہوں نے ایک پرنسپل دیا, وہ کہتے ہیں پیش گوئی کا باطل ہونا گویا مذہب کو باطل کرنا ہے. یعنی پیش گوئی اگر باطل ہو گئی کسی کی تو پورے کا پورا مذہب ہی باطل ہو گیا. اب اتنا کرٹیکل جو ہے وہ انہوں نے کنکلوژن نکالا ہے اگر آپ کی پروفیسی غلط ہو جاتی ہے. اسی طریقے سے اگلا حوالہ آپ لے لیں, روحانی خزائن جلد 23 آخری کتابیں چشمہ معرفت صفحہ 91, اس پر انہوں نے خدا کی پیش گوئی کے حوالے سے ایک اصول پیش کیا ہے. وہ کہتے ہیں ممکن نہیں ہے کہ خدا کی پیش گوئی میں کچھ تخلف ہو. اب ایک یہ ہے کہ چیز ٹل جائے, اور تخلف کہتے ہیں کہ تاخیر ہو جائے, تاخیر کسی چیز کے اندر, خلف کہتے ہیں پیچھے ہونے کو, تو تخلف کہتے ہیں کسی چیز کا پیچھے ہو جانا, ٹل جانا, تھوڑا سا سسپینڈ ہو جانا, تھوڑا پوسٹ پون ہو جانا. تو ممکن نہیں ہے کہ خدا نے جو پیش گوئی کی ہو, پلان کیا ہو, وہ اس میں تخلف ہو جائے. اب یہ مرزا صاحب کا بھی اصول ہے, وہ بھی اس پرنسپل پہ چل رہے ہیں. اس کے علاوہ ایک اور حوالہ بڑا امپورٹنٹ ہے جو مرزا صاحب کا اپنا مطالعہ ہے, وہ انہوں نے پیش کیا ہے. روحانی خزائن جلد 12 111 پیج جو ہے اس کے اوپر وہ کہتے ہیں تورات اور قرآن نے بڑا ثبوت نبوت کا صرف پیش گوئی کو قرار دیا ہے. یعنی مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ تورات اور قرآن کے مطالعہ سے یہ نچوڑ نکلا ہے کہ نبوت کے جو بڑے بڑے معیارات ہیں صداقت کے, ان میں ایک معیار جو ہے وہ کیا ہے, پیش گوئی کو قرار دیا, صرف پیش گوئی کو قرار دیا. اچھا, اس سے اگلا حوالہ جو میں پیش کرنے لگا ہوں وہ بھی نہایت اہم ہے, اس کی طرف بھی آپ نے توجہ دینی ہے. اس پر میں 2 مسئلے اس متن سے اخذ کروں گا, اس لیے توجہ آپ کی اس طرف رہے. روحانی خزائن جلد 19 صفحہ 5 ہے, کشتی نوح ہے غالباً. اس پر وہ کہتے ہیں پیچھے پوری بات چل رہی ہے تعاون کی اور دوسرے پچھلے صحیفوں کی, اور مسیح موعود جب آئیں گے تو اس وقت تعاون پڑے گا. تو اس وقت وہ کہتے ہیں اور ممکن نہیں کہ نبیوں کی پیش گوئی ٹل جائیں. یہاں نبیوں کی تخصیص آ گئی ہے. پہلے میں نے اسٹیبلش کیا ایک عام بندہ, پھر میں نے کہا ایک مذہب کے حوالے سے کوئی بندہ رکھتا ہو, پھر تیسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ کی کوئی پیش گوئی ہو, وہ تخلف نہیں ہو سکتا. اب حقیقت میں آ گیا ہے کہ نبی جو ہے اس کی پیش گوئی جو ہو وہ ٹل نہیں سکتی. یہ یلو میں ہے. اب اس کی علت خود مرزا صاحب نے بیان کر دی ہے, گرین پیراگراف کے اندر میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا ہے کہ کیوں اگر کسی نبی کی پیش گوئی ٹل جائے تو اس کا نیگیٹو امپیکٹ کیا پڑتا ہے. کہتے ہیں نیز یہ بھی یاد رہے کہ ہمیں اس الہی وعدے کے مقابل اس لیے انسانی تدبیروں سے پرہیز کرنا لازم ہے تا نشان الہی کو کوئی دشمن دوسری طرف منسوب نہ کرے. ٹھیک ہے جی. یعنی وہ کہتے یہ ہیں کہ اگر الہی نشان پورا نہ ہوا تو اس سے پھر دشمن یہ تصور لے سکتا ہے کہ جناب یہ شاید کوئی جھوٹا تھا, یا کوئی اور پینترا بدل لیا, یا کوئی اور اس طرح کی حرکت کر دی. تو نعوذ باللہ وہ یہ کہتے ہیں کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے. تو اس مطلب سے 2 مسئلے حل ہو گئے ہمارے. ایک یہ ہو گیا کہ نبی جو ہوتا ہے
اس کی پیشین گوئی کبھی ٹلتی نہیں ہے. اور نمبر 2 اس کی علت یہ ہے کہ نبی کی پیشین گوئی کا پورا ہونا اس لیے ضروری ہے کہ الہی وعدے کی تعمیل ہو سکے، تکمیل ہو سکے. اگر وہ معطل ہو گیا، مؤخر ہو گیا، معطل اور منسوخ ہو گیا تو اس کا نتیجہ پھر یہ نکلے گا کہ لوگ بدگمان ہو جائیں گے نبوت کے منصب سے. اس کے علاوہ اب یہ جو حوالہ ہے یہ بڑا امپورٹنٹ ہے شیخ صاحب. یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا جی اس حوالے کو پیش کرنے اور اس موضوع کو اب پروفٹ وداؤٹ پروفیسیز کو کہ مرزا صاحب کی جو پیشین گوئی ہیں اس کو موضوع سخن اور زیر بحث لانے اور اس پر تنقیدی جائزہ پیش کرنے کا جو میرا ایم ہے، جو میرا مطمع نظر ہے، وہ کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ ایک شخص کے لیے جو معیار صداقت کا یا کذب کا وہی ہو سکتا ہے سب سے بہتر جس کو وہ خود اپنے لیے مقرر کرے شیخ صاحب. اس سے بہتر تو ہو ہی نہیں سکتا. تو یہ جو حوالہ میں پیش کرنے لگا ہوں یہ 2 وجہ سے میں نے اس حوالے کو اختیار کیا ہے. یہ میرے 2 مسئلے حل کرتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ شیخ صاحب آپ اور میں مرزا صاحب کے بقول بد خیال لوگ ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے خیالات پلید ہیں، بد ہیں، اسی لیے ہمیں یہ حق پہنچتا ہے کہ ہم مرزا صاحب کو پیشین گوئیوں کے حوالے سے جسٹیفائی کریں. دیکھیں جی، یہ دیکھیں، ایگزامن کریں روحانی خزائن جلد 5 صفحہ 288 288 کہتے ہیں بد خیال لوگوں کو واضح ہو کہ ہمارے صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. اب یہ بد خیال لوگوں کو میں نے ریڈ ہائی لائٹ اس لیے کیا ہے کہ ناظرین جو احمدی نہیں ہے یہ آپ سب کو مخاطب ہے مرزا صاحب، ٹھیک ہے جی. بد خیال لوگ شیخ صاحب کو بھی، مجھے بھی. تو ہم اس کیٹیگری میں فال ہونے کی وجہ سے یہ حق بجانب ہیں کہ ہم مرزا صاحب کی پروفیسیز کی کانٹیکسٹ کے اندر ان کو ایگزامن کریں. دوسری چیز جس وجہ سے میں نے سوال کو لیا وہ یہ ہے کہ خود مرزا صاحب نے کہا کہ ہمارا صدق یا کذب جانچنے کے لیے ہماری پیش گوئی سے بڑھ کر اور کوئی محق امتحان نہیں ہو سکتا. کیٹاگوریکل سٹیٹمنٹ ہے شیخ صاحب کہ نہ میری تعلیم کو دیکھو، نہ میری ذات شخصیت کو دیکھو، میرا اپنا ذاتی اخلاق اور عمل، میری حالت کیا ہے نا اس کو دیکھو، میری عبادتوں کو دیکھو، نہ میری شکل و صورت کو دیکھو، میری صرف اور صرف پیشین گوئی کو دیکھو، نہ میری علمی قابلیت. یہ کہتے ہیں جی احمدیت نے دنیا کو دیا کیا؟ پورا پورا جناب پمفلٹ چھپائے ہوتے ہیں جی. خلیفہ نے یہ دیا، ہم نے امیر بنایا، جماعتی نظام دیا، ٹیکسیشن دی، ویلفیئر بنایا، غریب کو یہ دیا جناب، عورت کو تعلیم دی، فلانا کیا، یہ کیا، وہ کیا. نہ، مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ میرے جانچنے کے لیے، صدق اور کذب کے لیے، جو آپ کے فاؤنڈنگ فادر ہیں اگر وہی کذاب ہو گئے، معذرت کے ساتھ مجھے ان کے کانٹیکسٹ میں بولنے دیں، اگر وہی احمدی دوستوں کذاب ہو گئے تو پھر یہ آپ کی ایک ٹہنی سے ادھر ٹہنی سے جانا میں کیا دیکھوں بھائی، ٹھیک ہے، میں کیا جانوں کہ آپ کے خلیفہ صاحب کتنی ترقی کر رہے ہیں کتنے نہیں، جب بنیاد ہی جھوٹی ثابت ہو گئی. تو مرزا صاحب یہ کہتے ہیں. شیخ صاحب یہ میرا آخری حوالہ تھا کہ جس میں میں نے آج کے اس موضوع کو چنا کہ کیوں میں مرزا صاحب کی پیشین گوئیوں کو لوں گا. شیخ صاحب اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ مرزا صاحب نے تو کوئی سینکڑوں اور ہزاروں کے حساب سے پیشین گوئیاں کی ہیں. میں ایک خط پڑھ رہا تھا شیخ صاحب جو کہ اخبار الفضل میں بھی چھپا اور ملفوظات جو ملخص ملفوظات ہیں اس کی جلد 10 کے اندر بھی چھپا 1984 کے ایڈیشن میں. اس میں کہتے ہیں جی مرزا صاحب حکیم نور الدین صاحب کہتے ہیں کہ مفتی صادق صاحب جو تھے نا جی، یہ ذکر حبیب والے، یہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی نا ٹرانسلیشن اور ترجمانی کے طور پر جب گورا کوئی آ جاتا تھا نا، انگریز آ جاتے تھے تو ان کی ٹرانسلیشن کیا کرتے تھے. پڑھا لکھا بندہ تھا تو یہ ٹرانسلیشن کر دیا کرتے تھے. کبھی وہ لوری بھی آ جاتا تھا، کبھی یہ کر دیا کرتے تھے. کہتے ہیں وہ نا کوئی تقریباً 4 کے قریب عورتیں گوریاں جو ہے نا وہ مرزا صاحب سے ملنے کے لیے آ گئیں قادیان. سفر کرتے ہوئے وہ آ گئیں. انہوں نے کہا جی ہمیں مرزا صاحب سے ملائیں. مرزا صاحب کو پتہ چلا گوریاں آئی ہیں تو مرزا صاحب کے جو ہے نا وہ تجسس ہوا کہ دیکھو تو صحیح. اچھا، تو وہ مرزا صاحب آ گئے نیچے. اوروں کو تو ملتے نہیں تھے، جو کوئی جاتا تھا قادیان تو اسپیشلی مولویوں کو تو ملتے نہیں تھے. تو وہ آ گئے نیچے. انہوں نے کہا جا کے دیکھتا ہوں. اب آ کے بیٹھے تو انہوں نے سوال و جواب کیا، ان خواتین نے اور گوروں نے. مفتی صادق صاحب بیٹھے ہوئے تھے. انہوں نے سوال کیا کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی جہانی صاحب، آپ کہتے ہیں آپ نبی ہیں. مرزا صاحب نے کہا جی بالکل. انہوں نے کہا آپ کی صداقت کی نشانی کیا ہے؟ کہتے ہیں بس میری صداقت کی نشانی ہے بہت سی نشانی. انہوں نے کہا کوئی بتائیں تو صحیح. انہوں نے کہا میری صداقت کی نشانی آپ کا یہاں آنا ہے. انہوں نے کہا ہے میرا یہاں آنا؟ حاضر جواب تو بڑے تھے مرزا صاحب، حاضر جواب بڑے تھے، گیم پا دی تھی انہوں نے گوریاں. انہوں نے کہا آپ یہاں آئے ہیں، یہ میری صداقت کی نشانی. انہوں نے کہا وہ کیسے؟ کہتا ہے یہ میں نے آج سے کتنے سال پہلے پیشین گوئی کی تھی.
کہتے ہیں کیا آپ نے ہمارے آنے کی پیشین گوئی کی تھی؟ تو وہ گھوڑیاں حیران ہو گئیں. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کے آنے کی پیشین گوئی کی تھی. انہوں نے کہا کیسے؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں نے فلانی کتاب فلانے اشتہار کے اندر لکھا تھا کہ لوگ دور دور سے میری زیارت کے لیے اور مجھے ملنے کے لیے آئیں گے, تو وہ میں نے آپ کا ذکر کیا تھا. لو چوپڑیاں نہ لے دو